عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، آپ نے اب تک مختلف تقریروں میں محمد وآل محمد علیہ السلام بالخصوص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے فضائل و محامد، ان کے کمالات، ان کے ارشادات سماعت فرمائے. لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 40 کے مصائب پڑھوں. ظاہر سی بات ہے کہ دور دور سے اس سینٹرل لندن میں آنے والے مومنین و مومنات اس لٹے ہوئے قافلے کی یاد، اس شہادت عظمیٰ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کو ہم نبی اکرم کا نواسا، علی و زہرا کا بیٹا، امام حسن اور جناب زینب و ام کلثوم کا بھائی، وہ کہ جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اپنے سفر کا آغاز مدینے سے کیا. کبھی نانا کی قبر پر گئے، کبھی ماں کی لحد پر گئے، کبھی بھائی کے مزار پر گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اور اس قافلہ جب مدینے سے نکلا ہے تو سب تو جا رہے تھے، لیکن حسین کی ایک بیٹی قافلے کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور اس نے چلتے چلتے یہ کہا تھا کہ اگر ایک دفعہ علی اصغر میری گود میں آ جائیں. صغرا نے اصغر کو گود میں لیا، لیکن اب جو بھی علی اصغر کو لینا چاہ رہا ہے، علی اصغر آغوش صغرا نہیں چھوڑ رہے ہیں. مولا حسین تک خبر پہنچی، مولا حسین آئے، علی اصغر کے کان میں چپکے سے کچھ کہا. بچہ باپ کی آغوش میں چلا گیا. اے مجلسیں سننے والوں، اے 40 کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہونے والوں، آپ کو پتا ہے کہ حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کسی کو پتہ نہ چل پاتا. اگر کربلا میں جب آواز حل من بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، آپ جانتے ہیں خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا تھا. آپ کے آقا اور مولا نے اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑا تھا، در خیمہ پر جا کر کہا تھا، یا اختی زینب، میری بہن زینب، میری زندگی میں رونے کا کیا سوال؟ کہا بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. اے آواز حلمن پر لبیک کہنے والوں، شاید مدینے میں باپ نے بیٹے سے یہ کہا ہو کہ بھیا اصغر اگر تم نہ چلو گے تو میری آواز پر لبیک کون کہے گا؟ ہاں عزادارو، علی اصغر کے لیے حسین نے کہا لاؤ لاؤ، میرا خون ہے. میں اس کے مقصد کو سمجھ گیا. وہ حسین جو 70 لاشیں لا چکے تھے، اب علی اصغر کو لے کر گئے ہیں. ہم دنیا والوں کو کیسے بتائیں، ہم دنیا والوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہم کس مظلوم کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں؟ کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے جا کر کے یہ کہا تھا کہ اے کوفیوں، اے شامیوں، اگر ہم سے کوئی اختلاف ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، آؤ آؤ تم اسے پانی پلا دو. اے گرمی کا احساس کرنے والوں، اے گرمی کا ذکر کرنے والوں، اب آپ اپنے
اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے۔ حسین نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے سہارے سے پانی پیے گا تو یہ حسین طلب آپ کی منزل سے بہت آگے جا چکا ہے۔ جس کے اون و محمد مارے گئے ہو، جس کا قاسم مارا گیا ہو، جس کے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہو، اب وہ پانی پی کر کیا کرے گا؟ آؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس بچے کے ذریعے پانی پئیں گے تو ہم اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتے ہیں۔ عزادارو، ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا وہ جو کروڑوں کا مجمع، وہ جو لاکھوں کا مجمع کربلا میں جمع ہوا تھا، آپ کو بتایا جا رہا تھا نا کہ 50 ڈگری ہے، 49 ڈگری ہے۔ بھائی دیکھیے، پیروں کی کھال سخت ہوتی ہے، لیکن ہائے 6 مہینے کا بچہ جلتی ہوئی زمین پر مولا حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا، لیکن جب بھی کوئی اثر نہ ہوا، ایک مرتبہ علی اصغر کو اٹھایا، کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ 6 مہینے کے بچے نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرائی، وہ کام کیا اس علی اصغر نے جو تیروں نے نہیں کیا، تلواروں نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ لشکر آدھا میں انقلاب کی کیفیت تھی، آواز آئی آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ قطع سخن کر دے 3 بھال کا تیر، چلے کمان میں جڑا علی اصغر کا گلا، حسین کا زانو۔ یہ کربلا ہے، لیکن یہ بچہ کس کا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ رباب کا لاڈلا ہے۔ مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے، آنے والوں کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ ہاں، والنٹیئرز لگے ہوئے ہیں، سب خدمات ہو رہی ہیں۔ پانی پلانے والوں، سبیل لگانے والوں، چلو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر کے علی اصغر کے لیے کربلا چلیں۔ ماں ہے، رباب ہے، رباب کا بیٹا کربلا میں رہ گیا اور سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ 40 کے موقع پر شام سے چل کر کربلا پہنچا ہے، لیکن کیا خیال ہے جب شام سے یہ قافلہ کربلا کے لیے چلنے لگا ہوگا، کیا آپ کے دل میں نہیں آتا ہے کہ قبر سکینہ پر جا کر جناب زینب نے کہا ہوگا کاش وہ جو پابندیاں ہیں، وہ جو جانے کی آزادی نہیں ہے، ہاں چند لوگ گئے ہیں شام، 2-4 لوگ گئے ہیں، لیکن سناٹا سا سناٹا ہے۔ شاید قبر سکینہ پر جا کر جناب زینب نے کہا ہو کہ سکینہ اگر کربلا جا کر بھائی کو روداد سفر سنانا نہ ہوتی تو میں تمہاری قبر کو اکیلے چھوڑ کر نہ جاتی۔ سکینہ اگر نانا کو جا کر کے نواسے کا پرسہ دینا نہ ہوتا تو یہ زینب تمہیں تنہا نہ چھوڑتی، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا ہو کر، مدینے ہو کر، میں یہیں آ کر ہمیشہ کے لیے سوؤں گی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس بچی کو حسین نے زینب کے سپرد کیا تھا، آج بھی وہ زینب سکینہ کو لیے ہوئے شام میں سو رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، لیکن جناب رباب نے کہا ہوگا سکینہ دلوں پر ہاتھ رکھیے، یہ گریہ، یہ ماتم تمنائے سیدہ ہے۔ آپ کو آپ کے مولا نے عالم غربت میں یاد کیا ہے اور کہا تھا نا میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں اور میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ یہ آپ آئے نہیں ہیں، یہ اس سلام کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں کہ اے عالم غربت میں سلام پہنچانے والے، یہ مجمع جواب سلام کے لیے آیا۔ بس میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں، لیکن اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، آپ بھی چشم تصور میں میرے ساتھ شام چلیں، اس چھوٹی سی قبر کے پاس آپ بھی میرے ساتھ کربلا چلیں، جہاں حسین ہی کی زریع میں علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، گنج شہیدہ ہے، جناب عباس ہے۔ چشم تصور میں سوچئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ عزادارو، جناب رباب نے قبر سکینہ پر جا کر کہا ہوگا سکینہ اگر اصغر تم
تم سے چھوٹا نہ ہوتا، اگر اصغر تم سے چھوٹا نہ ہوتا تو یہ ماں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ بہرحال یہ کہہ کر کے یہ قافلہ کربلا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ابھی بھی زائرین وہاں موجود ہیں۔ 3 یا 7 دن تک کربلا میں ماتم ہوا ہے، اور پھر تیسرے یا 7ویں دن جب قافلہ چلنے لگا ہے نا تو کسی نے جا کر جناب زینب سے کہا کہ کوئی معظمہ قبر حسین پر بیٹھی ہیں، وہ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ جناب زینب آئیں، کہنے لگی بی بی چلیے، قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، یہ حوالے تھے۔ ایک مرتبہ معظمہ نے سر اٹھایا تو جناب زینب نے دیکھا بھابھی رباب بیٹھی ہوئی ہیں جو شام سے کہہ کے آئی تھی اصغر چھوٹا ہے۔ کہا بھابھی چلیے قافلہ تیار ہے۔ کہا شہزادی ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے بچے مارے گئے۔ کہا آپ کو خبر ہے؟ کہا آپ کے بھی بچے مارے گئے۔ کہا اون محمد یہاں سو گئے، جزاکم ربکم۔ کہا شہزادی آپ مدینے جا رہی ہیں تو کوئی سہارا آپ کا ہے نا؟ کہا ہاں میرے شوہر مدینے میں موجود ہیں۔ کہا پھر آپ مدینے جائیے، آپ کا مدینے جانا مناسب ہے۔ یہ رباب کس کے سہارے مدینے جائے؟ مجھے یہاں چھوڑ دیجئے، اپنے والی کا ماتم کر لوں، اپنے اصغر کو رو لوں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔